محترم بزرگ و عزیز دوستو، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رجب کا مہینہ اسلامی اور قمری سال کا 7واں مہینہ ہے، اور یہ ان مبارک مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے مہینوں کے لفظ سے یاد فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن مہینوں کو حرمت والا، عظمت والا مہینہ قرار دیا ہے، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، 10ویں پارے کی آیت ہے سورہ توبہ میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ سال کے 12 مہینے اس وقت سے ہیں جس وقت سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ ابتدا ہی سے سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں، 4 مہینے قابل عظمت ہیں، قابل تعظیم و تکریم ہیں۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 4 مہینوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز میرے نزدیک دلیل نہیں ہے، جیسے ایک طبقہ امت کا وہ بھی ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہمارے نزدیک دلیل نہیں ہے، تو ایسی بے شمار چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف مجمل انداز میں، مبہم انداز میں بیان فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجمال کی تفصیل بیان فرمائی، اس مبہم حکم کی وضاحت فرمائی۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی جو ہوتے ہیں، نبی کا جو منصب ہے، نبی کا جو کام ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نبی میرے کلام کی وضاحت کرنے والے ہیں، میرے کلام کی تشریح کرنے والے ہیں، میرے کلام کی تفسیر بیان فرمانے والے ہیں۔ تو اس لیے بغیر حدیث کے قرآن کو آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جب تک آدمی قرآن کو سمجھنا چاہے، جب تک حدیث نہیں پڑھے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشادات کو نہیں دیکھے گا، اس وقت تک قرآن کا سمجھنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ جیسے مثال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب یہ کون سے مہینے ہیں، کون بتائے گا؟ اللہ کے نبی بتائیں گے، جن کا منصب ہے، جن کا کام ہے، جن کی ذمہ داری ہے، اور جن کو بھیجے جانے کا مقصد اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ہم نے نبی کو بھیجا، ہمارے نبی ہماری کتاب کی تشریح کرنے والے ہیں، ہمارے نبی ہماری کتاب کی وضاحت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں، مسلسل ہیں، یکے بعد دیگرے ہیں۔
ذوالقعدۃ وذوالحجۃ والمحرم، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ ذی قعدہ کے بعد ذی الحجہ آتا ہے، ذی الحجہ کے بعد محرم آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ متوالیات، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، مسلسل ہیں۔ وَرَجَبُ مُضَرْ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، اور رجب مضر ہے جو جمادی الاخری اور شعبان المعظم کے درمیان میں آتا ہے۔ رجب کے مہینے سے پہلے جمادی الاخری آتا ہے اور رجب کے بعد شعبان المعظم آتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 4 مہینوں کی وضاحت فرمائی۔ محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 4 مہینے، 3 مہینے تو لگاتار ہیں اور رجب کا مہینہ سال کے درمیان میں آتا ہے، تو یہ ترتیب کیوں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو محدثین اور مفسرین کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے لکھا ہے کہ زمانے جاہلیت میں عربوں کے درمیان لڑائی جھگڑا مشہور تھا، خاندانوں کی لڑائیاں مشہور تھیں کہ ایک آدمی اگر اس کو کسی سے دشمنی ہو جاتی، لڑائی جھگڑا ہو جاتا، تو وہ اپنی زندگی بھر اس کو باقی رکھتا، اور جب اس کے دنیا سے جانے کا وقت آتا تو وہ اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا کہ فلاں کے ساتھ میری دشمنی ہے، فلاں کے ساتھ میرا جھگڑا ہے، تم اس کو باقی رکھنا۔ اس کی اولاد میں وہ چلتا، پھر اسی طرح نسل در نسل یہ لڑائی جھگڑے چلتے تھے۔ تو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ۔ یہ 3 مہینے وہ ہیں جن میں حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے 5 دن ہیں جن میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے 1 مہینے کو قابل احترام قرار دیا گیا تاکہ آدمی سفر کر کے آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ پھر حج کی ادائیگی کے بعد ذی الحجہ کے بعد ایک اور مہینہ رکھا گیا محرم کا، وہ اس لیے تاکہ حج کا فریضہ ادا ہونے کے بعد آسانی کے ساتھ یہ اپنے گھر واپس ہو سکے۔ اور یہ 4 مہینے ایسے قابل احترام ہیں کہ زمانے جاہلیت میں کفار و مشرکین بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ لڑائی جھگڑے بند ہو جایا کرتے تھے، قتل و غارت گری بند ہو جاتی تھی، قتل و قتال، جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے بند ہو جاتے تھے۔ تو یہ 3 مہینے لگاتار اس لیے رکھے گئے تاکہ حج کا فریضہ ادا کیا جا سکے، اور سال کے درمیان میں 1 مہینہ رکھا گیا، وہ اس لیے تاکہ عمرہ آدمی اگر کرنا چاہے تو عمرے کا سفر کر سکے۔ تو الغرض یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں، ایسے قابل احترام ہیں کہ کفار و مشرکین بھی، عرب کے جاہل لوگ بھی اس کا احترام کرتے تھے، ایسا احترام کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ رجب کے مہینے میں یہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، رجب کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔ رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو رجب کے مہینے میں یہ اس کی تعظیم میں جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ اس کو عتیرہ کی رسم کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو یہ لوگ عتیرہ کا نام دیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو پھر اسلام کے آنے کے بعد ان 4 مہینوں کی عظمت تو باقی رہی، ان 4 مہینوں کا احترام باقی رہا۔ بالکل اسی طرح رجب کے مہینے کا احترام اور رجب کے مہینے کی عظمت بھی باقی رہی، لیکن وہ جو رسم جانور کے ذبح کرنے کی تھی اس کو اسلام نے ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، فرع کی نہ اسلام میں گنجائش ہے، نہ عتیرہ کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ عتیرہ کی رسم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور فرع کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرع کسے کہتے ہیں؟ محدثین نے لکھا ہے
اونٹ، گائے اور بکری کا وہ پہلا بچہ جس کو وہ زمانے جاہلیت میں کفار و مشرکین بتوں کے نام پر ذبح کر دیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس رسم کی بھی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ اور عتیرہ، رجب کے مہینے میں، رجب کے مہینے کی عظمت کے نام پر یہ جو جانور ذبح کیے جاتے تھے، اسلام کا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام ایک حقیقت والا دین ہے، رسم و رواج والا دین نہیں ہے، بدعات و خرافات والا دین نہیں ہے۔ اسلام طریقوں والا دین ہے، حقیقتوں والا دین ہے۔ اسلام میں طریقے سکھائے گئے، حقیقتیں بتلائی گئیں، رسم و رواج والا دین اسلام نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں صاف فرمایا، میں تو جاہلی رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو میرے عزیز دوست و بزرگوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ اس کا استعمال حرام ہوتا ہے، اس کا استعمال حرام ہے، اور غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ شرک ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی ولی کے نام پر، کسی بزرگ کے نام پر یا کسی اور بڑی شخصیت کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ ذبح تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہے، لیکن اس کا ثواب اس بزرگ کو پہنچاتا ہے تو وہ بات الگ ہے۔ ورنہ لوگوں میں یہ بھی چیز موجود ہے کہ وہ جانور ہی اس ولی کے نام پر ذبح کرتے ہیں، وہ جانور ہی اس بزرگ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیے جانے والا جانور آدمی کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر حرام کر دیا گیا خون کو اور اسی طریقے سے خنزیر کے گوشت کو اور اس جانور کو جو اللہ کے نام کے علاوہ پر ذبح کیا جائے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے نام پر چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو، چاہے وہ کسی اور کا نام بھی لے لیا جائے، لیکن اللہ کے علاوہ ہے، اللہ کا غیر ہے، تو ان کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور حرام ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں، اور ان 4 مہینوں میں رجب کا مہینہ بھی ایک مہینہ ہے، جو رجب کا مہینہ شروع ہو چکا، بلکہ 1 عشرہ اس کا گزر چکا، آج 11 تاریخ ہے رجب کی۔ یہ رجب کا مہینہ بڑا قابل احترام ہے، بہت ہی عظمت والا ہے۔ ان حرمت والے مہینوں کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ان 4 مہینوں میں نیک اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، دوسرے مہینوں کے بنسبت، دوسرے دنوں کے بنسبت ان 4 مہینوں میں خیر کے کاموں کا، نیک اعمال کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح خیر کے کاموں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہ پر وبال بھی بڑھ جاتا ہے، گناہ کا وبال بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں اپنی کتاب میں لکھا ہے، تفسیر قرطبی مشہور کتاب ہے تفسیر کی عربی زبان میں، اس میں حضرت نے لکھا ہے فَيُضَاعَفُ الْعِقَابُ بِالْعَمَلِ السَّيِّئِ كَمَا يُضَاعَفُ الثَّوَابُ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ، کہ گناہ پر وبال بڑھ جاتا ہے جیسے نیک اعمال کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ مہینے بہت ہی عظمت والے، بہت ہی احترام والے۔ کیا کرنا چاہیے ان مہینوں میں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان 4 مہینوں میں بطور خاص اپنے آپ پر ظلم مت کرو، اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، اپنی جانوں پر اور اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ اپنی جان پر اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے اس کے 2 مطلب لکھے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم ان مہینوں میں قتل و قتال نہ کرو، جنگ و جدال نہ کرو، لڑائی جھگڑے نہ کرو، اس لیے کہ
عربوں میں رواج تھا لڑائی جھگڑے کا، تو اس لیے اس سے منع کیا گیا کہ ان مہینوں میں اپنے آپ کو لڑائی جھگڑوں سے دور رکھو، قتل و قتال سے دور رکھو، جنگ و جدال سے دور رکھو۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں بطور خاص اللہ کی نافرمانی نہ کرو، گناہ نہ کرو۔ گناہ کرنا یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ ظلم کہتے کس کو ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، جس چیز کا جو مقام ہے اس مقام سے اس چیز کو ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھنا یہ ظلم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ٹوپی ہے، ٹوپی کا مقام سر ہے، آدمی پیر میں اس کو پہن لے تو یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ بدن عطا فرمایا ہے، ہاتھ پیر آنکھ ناک، یہ اعضاء جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، یہ اس لیے عطا فرمائے ہیں تاکہ ان سے آدمی اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کا حکم پورا کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، اور ان اللہ کا جو حکم ان اعضاء سے متعلق ہے، ان اعضاء سے متعلق اللہ کے اس حکم کو پورا کرے۔ یعنی اللہ نے آنکھوں سے جن چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا ہے ان کو دیکھنا یہ انصاف ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو دیکھنا یہ آنکھوں کے ساتھ ظلم ہے۔ جن چیزوں کے سننا کانوں کے لیے اللہ نے حلال کیا ہے ان کا سننا یہ کانوں کے ساتھ انصاف ہے، اور جن چیزوں کے سننے سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں کا سننا یہ کانوں پر ظلم ہے۔ ہاتھ و پیر سے جو کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا ان کے ساتھ انصاف ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کی نافرمانی میں اس کو استعمال کرنا یہ ہاتھ و پیر کے ساتھ ظلم ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان مہینوں میں بطور خاص اپنے آپ پر ظلم مت کرو، اپنی جان پر ظلم مت کرو۔ ظلم نہ کرنے کا مطلب اللہ کی نافرمانی نہ کرو، گناہ نہ کرو، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کرو، اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کرو، اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والے کام نہ کرو۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ویسے ظلم سال کے 12 مہینے حرام ہیں، ویسے اللہ کی نافرمانی سال کے 12 مہینے حرام ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان 4 مہینوں میں آدمی نماز پڑھے اس کے علاوہ مہینوں میں نماز معاف ہو جاتی ہے، ان 4 مہینوں میں آدمی سچ بولے اس کے علاوہ اس کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی گنجائش ہو جاتی ہے، ان 4 مہینوں میں ہاتھ و پیر کا صحیح استعمال کرے اس کے علاوہ مہینوں میں غلط استعمال کی بھی گنجائش ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، سال کے 12 مہینے ظلم حرام ہے، سال کے 12 مہینے بلکہ ہر لمحہ، ہر آن اور ہر سانس اللہ کی نافرمانی حرام ہے، اللہ کی نافرمانی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن بطور خاص اللہ نے ان مہینوں کو فضیلت دے رکھی ہے اور ان مہینوں کو عظمت عطا فرمائی ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں بھی گناہ ہے، ان میں ڈبل گناہ ہے، ان میں وبال زیادہ ہو جاتا ہے، ان میں اللہ کی نافرمانی پر اللہ کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ اللہ کو حق ہے کہ وہ جس کو چاہے فضیلت دے دے، جس کو چاہے حرمت والا بنا دے، جس کو چاہے عظمت والا بنا دے، وہ با اختیار بادشاہ ہے، اس کے فیصلے کو کون بدل سکتا ہے؟ جیسے اللہ نے پورے فرشتوں میں حضرت جبرائیل کو مقام عطا فرمایا، پوری روئے زمین پر، پوری مساجد میں اللہ تعالیٰ نے حرمین کو مقام عطا فرمایا، پوری آسمانی کتابوں میں اللہ نے قرآن کو فضیلت عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے پوری راتوں میں اللہ نے شب قدر کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے اور اللہ کو حق ہے کہ وہ جس کو چاہے فضیلت عطا فرما دے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ فضیلت عطا فرما دے، جس کو اللہ تعالیٰ حرمت والا بتا دے، جس کو اللہ تعالیٰ عظمت والا بتا دے، بندے کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس مہینے میں اور زیادہ اہتمام کریں،
اور زیادہ اللہ کی فرما برداری کا اہتمام کریں اور زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کریں۔ یہ اللہ کو حق ہے۔ اسی لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ نیک اعمال کا اجر و ثواب سال کے 12 مہینے ملتا ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں رجب کا مہینہ ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ ہے، یہ 4 عظمت اور حرمت والے مہینوں میں اعمال خیر کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی خیر کے کاموں کا اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ اعمال خیر کا اجر و ثواب اس میں زیادہ ہو جاتا ہے اور گناہوں کا وبال بھی اس میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ صرف امت محمدیہ میں نہیں ہے، بلکہ یہ شروع ہی سے اللہ کا یہ ضابطہ ہے۔ جیسے خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے کی یہ جو تعداد ہے یہ آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے ہے۔ جس طرح سال کے 12 مہینے آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے ہیں، اسی طرح قابل احترام یہ 4 مہینے اسی وقت سے قابل احترام ہیں۔ اسی لیے کفار و مشرکین بھی، اہل مکہ بھی اور جاہلیت میں جاہلیت کے دور کے لوگ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں ہوش و حواس کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ، ہاتھ پیر آنکھ ناک سارے بدن میں قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کی کوشش کریں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان 4 مہینوں میں بطور خاص اللہ کی نافرمانی نہ کرو، بطور خاص گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ تو یہ رجب کا مہینہ اہتمام والا، عظمت والا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں کچھ زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام رجب کا چاند دیکھتے تھے تو رجب کا چاند دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب کا چاند دیکھ کر اللہ کے نبی کو رمضان یاد آتا تھا۔ اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، یعنی اتنی زندگی مقدر فرما کہ ہمیں اپنی زندگی میں رمضان نصیب ہو جائے، ہمیں رمضان مل جائے۔ وبلغنا رمضان، صحت و سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، عبادتوں کی توفیق کے ساتھ، خیر کے کاموں کی توفیق کے ساتھ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے۔ تو یہ رجب کے شروع ہونے پر عمل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس طرح دعا مانگا کرتے تھے، اللہ کے نبی ویسے آپ کا سال بھر اللہ سے تعلق تھا، سال بھر آپ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ رجب آتا تو آپ کو اللہ میں یاد آتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا مانگ کر امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ عظمت والا مہینہ، یہ حرمت والا مہینہ، یہ احترام والا مہینہ شروع ہوا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اب کچھ اہتمام سے، کچھ اہتمام کے ساتھ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، رمضان کی تیاری کرو، رمضان کی تیاری کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا مانگ کر مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عبادتوں کا کیا کہنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سال بھر کی عبادتیں، رات اللہ کے نبی کی ایسی گزرتی تھی کہ اللہ کے نبی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزارتے، آپ کے پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ یہ سال بھر کا عمل ہے، رجب کا عمل نہیں ہے، لیکن دعا مانگ کر مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی نے آگاہ کیا ہے،
مجھے اور آپ کو تنبیہ کی ہے، متنبہ کیا ہے کہ غفلت کے نیند سے جاگ جاؤ، غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ رجب کا مہینہ شروع ہوا ہے، اب اس کے بعد سے جو مہینے آنے والے ہیں یہ بڑے مبارک مہینے ہیں، آخرت کی تیاری کرنے والے کے لیے سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، خیر کے کاموں کا سیزن ہے، نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا مان کر ہمیں آگاہ کیا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اللہ سے دعا مانگیں، ہم بھی اللہ سے دعا مانگیں۔ آج تک ہم نے یہ دعا نہیں پڑھی ہے تو ہم یہ دعا پڑھ لیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اپنی انفرادی دعاؤں میں بھی اللہ سے مانگیں، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے صحت سلامتی عافیت کے ساتھ اتنا مبارک اور عظیم الشان رجب کا مہینہ عطا فرمایا، اس میں خیر کے کاموں کی بھی توفیق عطا فرما، نیک کاموں کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ابو بکر وراق بلخی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ شہر رجب شہر الزرع، کہ رجب کا مہینہ یہ کھیتی اور زمین کے ہموار کرنے کا ہے، کھیتی اور زمین کے ہموار کرنے کا ہے۔ وشہر شعبان شہر السقی للزرع، اور شعبان کا مہینہ یہ کھیتی اور فصل کو پانی دینے کا ہے۔ وشہر رمضان شہر حصاد الزرع، اور رمضان کا مہینہ کھیتی اور فصل کو کاٹنے کا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، رجب کا مہینہ شروع ہو جائے تو مسلمان کو چوکنا ہو جانا چاہیے، مسلمان کو بیدار ہو جانا چاہیے، مسلمان کو آگاہ ہو جانا چاہیے کہ اب اس کے بعد جو آنے والے مہینے ہیں یہ مہینے نیکیوں کے سیزن ہیں، نیکیوں کے سیزن ہیں۔ شعبان کا مہینہ بھی بڑا عظیم الشان ہے، رمضان کا مہینہ تو ہے ہی، عام سے عام مسلمان بھی اس کو سمجھتا ہے، اور اس کے بعد ذی قعدہ شوال کا مہینہ آتا ہے، ذی قعدہ ذی حجہ، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ ہے۔ یہ پوری جو ترتیب کے ساتھ مہینے آ رہے ہیں یہ پورے مہینے بڑے قابل احترام ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ ہم بھی اللہ سے دعا مانگیں، ہم بھی اللہ سے دعا مانگیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، رجب کا مہینہ جب اتنا قابل احترام ہے، اتنی عظمت والا ہے، تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اس مہینے میں، کیا کرنا ہے۔ فضیلتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی، فضیلتیں کچھ کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعمال کی جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں وہ اس لیے بیان فرمائی ہیں تاکہ مسلمان اس فضیلتوں کو حاصل کرنے کے شوق میں اس عمل کو کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ کے نبی نے اس لیے فضیلتیں بیان فرمائی۔ تو اب تک جو باتیں عرض کی گئیں کہ رجب کا مہینہ اتنا عظیم الشان ہے، عظمت والا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اتنی بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے کوئی خاص عمل متعین نہیں ہے، کوئی خاص عمل متعین نہیں ہے، متعین کیا ہوا کوئی عمل شریعت میں موجود نہیں ہے، بلکہ پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس میں اپنے آپ کو نیک کاموں کا عادی بنانا چاہیے، عبادتوں میں اضافہ کرنا چاہیے، عبادتوں میں اضافہ کرنا چاہیے، خیر کے کاموں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز ہے، اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، پہلے بھی پابندی سے پڑھتے تھے لیکن کیفیت کچھ کم تھی، اب اللہ کے دھیان میں کچھ اضافہ کر کے ہم پڑھنے والے بنے اور سکون اطمینان کے ساتھ پڑھنے والے بنے۔ اگر 5 وقت کی نہیں ہوتی تھی، 4 وقت پڑھ لیا کرتے تھے، 3 وقت پڑھ لیا کرتے تھے، جیسی سہولت ہوتی ویسی پڑھ لیا کرتے تھے، یا بالکل نہیں پڑھا کرتے تھے، صرف جمعے کے مسلمان تھے۔ تو اب رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس بات کا عزم کریں اور اس بات کا مضبوط ارادہ کر کے اللہ سے توفیق مانگے کہ اب اس کے بعد میں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھوں گا، کرنے کا یہ کام ہے۔
اور اسی طریقے سے قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ پہلے نہیں پڑھتے تھے، پڑھنا شروع کریں۔ پہلے سے سال بھر پڑھنے کا معمول ہے، روزانہ جتنا پڑھنے کا معمول ہے اس میں اضافہ کریں اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کریں، اور روزے بھی اگر رکھنا چاہیں تو روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ کوئی متعین روزہ نہیں ہے، کوئی متعین عمل نہیں ہے، بلکہ خیر کے کاموں میں آدمی اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے، نیک کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے، ہر اعتبار سے، ہر لائن سے جو کام اللہ کو راضی کرنے والا ہے اس کام کے کرنے میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جتنی اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، جتنے گناہ ہیں، جتنی اللہ کی نافرمانی کی چیزیں ہیں، ان سے بچنے کا اہتمام کریں، ترک معاصی کی کوشش کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اہتمام نظر آنا چاہیے، مسلمانوں میں اہتمام نظر آنا چاہیے کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا تو مسلمانوں میں کچھ بیداری آئی، نمازوں میں مصلی بڑھنے لگے، نمازیوں میں اضافہ ہو گیا، قرآن نہیں پڑھتے تھے پڑھنے والے بن گئے، صدقہ اور خیرات میں کمی تھی اس میں اضافہ ہو گیا، اللہ کے محتاج اور ضرورت مند بندوں کا خیال آنے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو اللہ کے نبی کی عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، اللہ کے نبی کی عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور آپ مناجات میں کثرت فرماتے تھے، اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو اس لیے کرنے کے یہ دو کام ہیں کہ اللہ کی فرما برداری والے اعمال، اللہ کو راضی کرنے والے کام، اللہ کی عبادت اور اطاعت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے بڑا نیک عمل نماز ہے، اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ جو آدمی مسجد کو آنے جانے والا ہوتا ہے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دوسرے خیر کے کاموں کی استعداد خود بخود اس کے اندر پیدا فرماتے ہیں۔ جس کی زندگی میں نماز ہی نہیں ہے اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنی حکومت کے وزراء کو، اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام لکھ کر بھیجا تھا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم کام نماز ہے۔ میرے نزدیک کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو حکومت کے آدمی ہیں، جو ارباب اقتدار ہیں، جو حکومت چلانے والے ہیں، ملک چلانے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے اہم کام نماز ہے، جو نماز ہی کو ضائع کر دے وہ سب ضائع کر دے گا، جو نماز کا اہتمام کرنے والا ہے وہ سب کاموں کا اہتمام کرے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، بہت ہی ادب کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ مسلمانوں میں کچھ بیداری پیدا ہونی چاہیے، نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، نمازیوں میں نماز کا اہتمام نظر آنا چاہیے، اور مسلمانوں میں نماز کا شوق، نماز کی رغبت، نماز کی طرف دوڑ۔ رجب کا مہینہ شروع ہوا ہے، اب مجھے رمضان کی تیاری کے ساتھ اپنے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کی طرف دوڑنا چاہیے، اس احساس کے ساتھ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور دوسرا کام، گناہوں سے بچنا چاہیے، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، ہاتھ پیر کے گناہ، زبان کے گناہ، اجتماعی گناہ، انفرادی گناہ، ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ ہم ہر آدمی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہر آدمی کسی نہ کسی طریقے سے اگر اپنا جائزہ لے گا تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے گناہوں میں مبتلا ہے، برائیوں میں مبتلا ہے، گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے، دوسروں کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا جائزہ لینے والا ترقی کرتا ہے، دوسروں کا جائزہ لینے والا اپنا گڑھا کھودتا ہے۔
دوسروں کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا جائزہ لیں، اپنی فکر کریں، اپنے بارے میں سوچیں، تاکہ میری آخرت بنے، میرا اللہ کا تعلق بڑھے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس نیت سے ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ میں کن گناہوں میں مبتلا ہوں، کن بری عادتوں میں میں مبتلا ہوں، ان کاموں سے اپنے آپ کو دور کروں۔ بطور خاص نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو نمازوں کا عادی بنانے کی کوشش کریں۔ جس دن آپ نماز کے عادی بنیں گے، جس دن مسجد کے ساتھ تعلق ہو جائے گا، جس دن نمازوں کا اہتمام ہو جائے گا، خود بخود بری عادتیں ختم ہوں گی، خود بخود اللہ کی نافرمانیاں چھوٹتی چلی جائیں گی، اور خود بخود اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا۔ جوانی کی حفاظت ہوگی، اور جوانی جس مقصد کے لیے اللہ نے عطا فرمائی ہے اس مقصد میں یہ جوانی لگے گی۔ کرنے کے یہ دو کام ہیں، نہ کرنے کے کام بدعتیں، خرافات لوگوں نے بہت بنا رکھی ہیں، بہت بنا رکھی ہیں، میں اس کو عرض کرنے کا میرا ارادہ نہیں ہے۔ تو یہ کرنے کے کام آپ کے سامنے عرض کیے گئے، تو اب اس کے علاوہ جتنے کام لوگوں میں مشہور ہیں ان سارے کاموں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رجب کے کنڈوں کا نام لیا جائے، صلاۃ الرغائب کا نام لیا جائے، ہزاری روزے کا نام لیا جائے، پتہ نہیں کیا کیا بدعتیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں۔ ایسے مقدس مہینے آتے ہیں، اللہ کے دشمن دنیا میں آج بھی موجود ہیں، پہلے بھی موجود تھے، یہ چاہتے یہی ہیں کہ مسلمان اللہ کا تعلق اس کے اندر نہ بنے، اللہ کا قرب اس کو حاصل نہ ہو۔ اس لیے مسلمانوں میں دین کے نام پر یہ بے دینی کی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، اور مسلمان ان کو نماز سے زیادہ اہمیت دے کر پابندی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اس لیے کرنے کے کام آپ کے سامنے عرض کیے گئے، ان کاموں کے کرنے میں اگر ہم لگے رہیں گے تو خود بخود نہ کرنے کے کاموں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مبارک مہینوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے اور برے کاموں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔